تمہارے سنگ۔ چیخ کی زوردار آواز پر برتن دھوتی کشف کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا تھا اور زمین پر گرتے ہی کرچیوں میں بدل گیا۔ کشف نے ایک نظر ٹوٹے ہوئے گلاس کو دیکھا، لیکن پھر اسے نظر انداز کر کے کمرے کی طرف دوڑی۔ کمرے کا منظر اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ تہذیب بیڈ پر چڑھی پریشان نظروں سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ ابھی کشف اس سے پوچھنے ہی لگی تھی کہ زبیدہ بیگم ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ کون چیخا تھا؟ انہوں نے پریشانی سے پہلے کشف اور پھر تہذیب کو دیکھا۔ کشف نے انگلی سے بیڈ پر کھڑی تہذیب کی طرف اشارہ کیا تو زبیدہ بیگم کی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ وہ امی، میں جھاڑو دینے لگی تھی، وہ کاکروچ آ گیا۔ اس نے معصومیت سے اپنے چیخنے کی وجہ بیان کی، لیکن اس کی بات پر زبیدہ بیگم کا پارا چڑھ گیا تھا۔ تہذیب، میں تمہارا کیا کروں؟ کب تمہیں عقل آئے گی؟ کوئی کیڑا نکل آئے تو تم چیخنا شروع کر دیتی ہو، چھپکلی دیکھ کر تمہاری آدھی جان نکل جاتی ہے۔ کیا بنے گا تمہارا؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر تمہارے باپ نے تمہارا نام تہذیب رکھا ہے۔ تمیز اور تہذیب تو تمہیں چھو کر نہیں گزری۔ زبیدہ بیگم نے غصے سے اس کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کشف نے اس کی لٹکی شکل دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ اس کو ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں تہذیب کی ہنسی بھی نکل رہی تھی۔ اب ہنستے ہی رہنا، تمہیں تو اور کوئی کام ہی نہیں، یا چیخ لو یا ہنس لو۔ میں تو پتہ نہیں کن پاگلوں میں پھنس گئی ہوں۔ زبیدہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کشف نے افسوس سے سر ہلایا۔ امی صحیح کہتی ہیں، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے تم شہر کے بہترین اسکول میں پڑھاتی ہو؟ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے تم بچوں کو کم، وہ تمہیں زیادہ ڈانٹتے ہوں گے۔ کشف کے مذاق اڑانے والے انداز پر اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہاں، نظر آتا ہے، کشف نے جھاڑو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا نظر آتا ہے؟ تہذیب نے جھاڑو اس کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ یہی ان کا پیار جو کبھی ربڑ کی چھپکلی کی صورت میں تمہارے پرس میں رکھا ملتا ہے۔ کشف کی بات پر تہذیب نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لیں۔ وہ تو بس ایسے ہی، اور تم ہر وقت میرے پیچھے نہ پڑی رہا کرو۔ اس کے مڑتے ہی کشف چیخی، کاکروچ! اور تہذیب چیخ مار کر اچھلی اور کشف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ کہاں ہے؟ تہذیب نے گھبرا کر متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ پتہ نہیں، کشف کہہ کر دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ کشف کی بچی! اس کی بات سمجھ میں آتے ہی وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ آج لگتا ہے دشمنوں کے مزاج معمول پر نہیں، عمران نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کشف سے کہا۔ اس نے مسکرا کر عمران کو دیکھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ لیکن آپ کی بہن صاحبہ نے تو سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کیا، اس لیے سیدھا یہیں آ رہا ہوں۔ عمران نے ٹوکری سے سیب اٹھاتے ہوئے کہا۔ اسے آج نہ ہی چھیڑو تو اچھا ہے، ابھی اس نے ڈانٹ کھائی ہے، وہ آج کسی سے بات نہیں کرے گی۔ اچھا، تو اس لیے موڈ آف ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں اسے بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ اچھا، دیکھتے ہیں، کشف نے اسے دیکھ کر چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ تہذیب نے ایک نظر ان دونوں کو اندر آتے دیکھا اور دوبارہ اپنا دھیان ٹی وی کی طرف مرکوز کر دیا۔ تہذیب، ابو تمہیں یاد کر رہے تھے، عمران نے اسے ٹی وی میں مگن دیکھ کر کہا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچھا کشف، چلتا ہوں، اور ابو سے جا کر کہوں گا میں آپ کا پیغام آپ کی چہیتی کو دیا تھا، لیکن اس نے کہا میں کیا کروں۔ عمران کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ مانی، کتنے بڑے جھوٹے ہو تم، میں نے ایسا کب کہا؟ اس کے گھورنے پر عمران نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا۔ ظاہر سی بات ہے، تم جواب نہیں دو گی تو اس کا تو یہی مطلب نکلتا ہے، عمران نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے کہا۔
تم ہر جگہ اپنی عقل سے کام نہ لیا کرو، تہذیب نے جل کر جواب دیا۔ پھر ابو کو کیا جواب دوں؟ تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ تہذیب نے اسے دیکھے بغیر کہا تھا، لفٹ نہ کروانے پر وہ کشف کی طرف آ گیا تھا۔ ویسے تمہاری بہن کو الو بنانا کوئی مشکل کام نہیں، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، ابھی اس نے سن لیا تو تمہیں باہر نکال دے گی۔ تہذیب نے گھور کر ان دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں کیا سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہو؟ یہ تمہاری بہن تمہاری برائیاں کر رہی تھی۔ عمران نے سارا الزام کشف پر رکھ دیا تو وہ تڑپ کر بولی، مانی سچ بڑے جھوٹے ہو، تہذیب یہ تمہیں الو بول رہا تھا۔ تہذیب نے گھور کر اس کو دیکھا۔ جھوٹ؟ میں تو کہہ رہا تھا تہذیب آج بہت تہذیب یافتہ لگ رہی ہے۔ لیکن وہ کشن اٹھا چکی تھی، ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا، اس نے سارے کشن اٹھا کر اسے مارنے شروع کر دیے۔ کچھ اسے لگ رہے تھے جبکہ کچھ کو وہ آسانی سے کیچ کر رہا تھا اور ہنستا جا رہا تھا، اور اس کی ہنسی تہذیب کے لیے جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر کسی زبردست چیز کی تلاش شروع کر دی۔ تہذیب جوتی! اس نے پیچھے سے کشف کی آواز سنی۔ تہذیب نے جلدی سے جھک کر اپنے پاؤں سے جوتی نکالی، ابھی وہ سامنے کھڑے عمران پر پھینکنے والی تھی، تبھی دائیں طرف کا دروازہ کھول کر زبیدہ باہر آئیں۔ انہوں نے حیرت سے سامنے کا منظر دیکھا، جہاں عمران دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ تہذیب کے ہاتھ میں جوتی تھی جبکہ کشف پیچھے کھڑی عمران کو اشارے کر رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تینوں اس طرف متوجہ ہوئے۔ کشف کی ہنسی رک گئی، تہذیب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جبکہ عمران کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ اچھا ہوا تائی جان آپ آ گئیں، یہ دیکھ رہی ہیں میری کتنی عزت ہو رہی ہے، جوتے مار کر گھر سے نکال رہی ہے۔ زبیدہ بیگم کے قریب جا کر اس نے مظلوم شکل بنا کر کہا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے سارے جہاں کا۔ تہذیب نے چیخ کر کہا، تہذیب کیا بدتمیزی ہے، جوتا نیچے رکھو۔ اس نے گھبرا کر جوتا نیچے رکھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کوئی تمیز باقی رہ گئی ہے یا نہیں؟ بڑا ہے وہ تم سے 1 سال، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ تو کیا 1 سال بڑا نہیں ہوتا؟ جاؤ مانی کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ تہذیب نے کھا جانے والی نظروں سے عمران کو دیکھا، جس کے دانت اندر ہی نہیں جا رہے تھے۔ دانت تو ایسے نکال رہا ہے جیسے بہت خوبصورت ہوں۔ امی نہ آتی تو آج اس کے سارے دانت میرے ہاتھ سے ہی ٹوٹنے تھے۔ اس نے چائے کا پانی رکھتے ہوئے کہا، تمہیں ایسی چائے پلواتی ہوں ساری عمر یاد رکھو گے۔ تہذیب نے چینی کی جگہ ڈھیر سارا نمک پانی میں ڈالا، چائے کا کپ ٹرے میں رکھا اور چہرے پر سنجیدگی لگا کر وہ باہر آئی۔ چائے کا کپ عمران کو پکڑا کر وہ کشف کے پاس بیٹھ گئی۔ عمران نے کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا، لیکن چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی اس کا منہ کا زاویہ ایک دم بگڑا۔ اب اس کی حالت ایسی تھی کہ نہ تو وہ اگل سکتا تھا اور نہ ہی نگل سکتا تھا۔ اس نے گھبرا کر تہذیب کو دیکھا جو بڑی دلچسپی سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ عمران ایک دم اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ زبیدہ بیگم نے گھبرا کر اسے پکارا، عمران! کشف بھی حیرانی سے اٹھی جبکہ تہذیب اطمینان سے ٹی وی دیکھنے میں محو تھی۔ تبھی عمران دوبارہ اندر آیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زبیدہ بیگم نے پریشانی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اچھا تائی جان چلتا ہوں۔ بیٹا چائے؟ نہیں تائی جان، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، پھر آؤں گا۔ وہ جلدی جلدی کہہ کر نکل گیا، اس سے پہلے کہ اسے چائے نہ پینی پڑ جائے۔ کمال ہے، ابھی تو چائے کا کہہ رہا تھا اور اب پی کر بھی نہیں گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور سامنے رکھا کپ اٹھا لیا۔ تہذیب نے گھبرا کر انہیں دیکھا، امی یہ مجھے دے دیں۔ اس نے جلدی سے کپ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے تہذیب؟ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ امی یہ چائے ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ کیا ہے اسے؟ انہوں نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ اس میں نمک ہے۔ اس کے کہنے پر انہیں بے ساختہ عمران کی حالت یاد آئی۔
کشف کی ہنسی نکل گئی جبکہ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سٹارٹ لیتی اس نے کمرے سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا اس لڑکی کا کیا کروں۔ ایک کشف ہے، مجال ہے کبھی اس نے مجھے تنگ کیا ہو، سارا گھر سنبھال رکھا ہے، اتنی سلجھی ہوئی ہے کہ اپنے کیا غیر بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن تہذیب اسے سوائے شور مچانے، کام بگاڑنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیوں اب کیا کر دیا اس نے؟ آج مانی آیا تھا، جب وہ آئے آپ کی لاڈلی نے ضرور اس سے بدتمیزی کرنی ہوتی ہے۔ آج بھی اتنے دن بعد آیا تھا، پہلے جوتی لے کر کھڑی ہو گئی، پھر چائے میں ڈھیر سارا نمک ملا کر اسے پلا دیا۔ وہ بچہ بیچارہ چپ کر کے چلا گیا۔ اتنا ڈانٹتی ہوں لیکن مجال ہے اسے اثر ہو، آپ نے اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ زبیدہ بیگم کی بات پر وہ ہنسی نہیں روک سکے، ان کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہاں ہنس لیں، آپ کو اور آپ کی بیٹی کو اور کام ہی کیا ہے؟ بھئی بیگم بچے ہیں، اگر ایک دوسرے سے مذاق کر لیتے ہیں تو حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہے اصغر، کل کو تہذیب کو اسی گھر جانا ہے۔ اب تو مانی اس کی ہر بات ہنس کر برداشت کر جاتا ہے، کل کو رشتہ بدلے گا تو یہی باتیں مصیبت بن جائیں گی۔ کوئی بھی شوہر یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس سے بدتمیزی کرے۔ اتنی بے تکلفی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ سعدیہ کے مزاج کو تو آپ جانتے ہیں، وہ تو پہلے ہی تہذیب کو پسند نہیں کرتی، صرف مانی کی وجہ سے برداشت کر رہی ہے۔ انہوں نے عمران کی ماں کا حوالہ دیا۔ زبیدہ بیگم کی بات پر اصفر صاحب چپ سے ہو گئے۔ زبیدہ بیگم نے غور سے ان کی سنجیدہ شکل دیکھی۔ کہانی کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں۔